صفحہ نمبر 52 میرے پاس جو کتاب ہے، صفت تکوین۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت تکوین بھی ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ صفت بھی قدیم اور ازلی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیش سے ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب کسی بھی شے کے وجود کا وقت جو کہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ہے آ جاتا ہے تو اس صفت کے تحت اللہ تعالیٰ اس شے کو عدم سے وجود میں لے آتے ہیں۔ صفت تکوین کا کیا مطلب؟ اشیاء کو وجود بخشنا۔ تو ہر ایک چیز کا وقت طے شدہ ہے کہ کب اس نے وجود میں آنا ہے، وہ اللہ کے علم میں موجود ہے کہ کب اس کا وجود ہوگا اور کب اس کا خاتمہ ہوگا، کب اس نے ختم ہونا ہے۔ تو جب کسی شے کے وجود کا وقت آتا ہے، اس کے پیدا ہونے کا وقت آتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو وجود میں لے آتے ہیں۔ تخلیق یعنی کسی شے کو پیدا کرنا، ترزیق یعنی جانداروں کو رزق دینا، تصویر یعنی جاندار و غیر جاندار کو صورت دینا، سبزہ اگانا، زندہ کرنا اور موت دینا، یہ سب صفت تکوین ہی کے تحت داخل ہیں۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ صفت تکوین کو علیحدہ سے مستقل صفت نہیں مانتے، بلکہ تکوین کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت ہی کے ساتھ متعلق مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صفت تکوین اللہ رب العزت کی ایک مستقل صفت ہے، جبکہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ صفت قدرت کے تحت داخل ہے اور اسی کا حصہ ہے، کوئی الگ سے مستقل صفت نہیں ہے۔ اشیاء کے وجود کا تعلق کیا کلمہ کن کے ساتھ ہے؟ قرآن پاک میں ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سورہ یاسین آیت نمبر 82۔ اس کا حکم یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اشیاء کے وجود کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کلام ازلی کے ساتھ ہوتا ہے، اور کلمہ کن اس کلام ازلی پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام بھی ہمیشہ سے ہے، تو کسی چیز کو وجود بخشنا اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ازلی کلام سے ہے جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے۔ بس کلمہ کن اس کلام پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کن جو فرماتے ہیں یہ اس کلام پر دلالت کرتا ہے۔ اور امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کلمہ سے مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت سے وہ شے بلا کسی تاخیر کے وجود میں آ جاتی ہے۔ غرض محض اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کا اظہار ہے، خاص یہ کلمہ مراد نہیں ہے، خاص یہ کلمہ کہنا مراد نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا ہے، ورنہ جب کسی چیز کو وجود میں دینا ہوتا ہے، وجود میں لانا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو کن نہیں فرماتے، بلکہ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اور قدرت کاملہ سے اس کو وجود میں لے آتے ہیں۔ بس اس سے مراد بتلانا یہ ہے کہ بغیر کسی تاخیر کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہر چیز کو وجود میں لے آتے ہیں، ہر چیز کو کن کہتے نہیں ہیں۔ نمبر 3، امام فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اشیاء کا وجود تکوین و ایجاد اور کلمہ کن کے ساتھ خطاب دونوں سے ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو وجود بھی بخشتے ہیں اور کلمہ کن سے خطاب بھی فرماتے ہیں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جبکہ امام ابو الحسن اشعری کہتے ہیں کلمہ کن سے اللہ رب العزت خطاب فرماتے ہیں، اور امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خطاب نہیں فرماتے کسی چیز سے، یہاں پر کن مثال کے طور پہ ذکر ہوا ہے، بس اللہ تعالیٰ وجود بخش دیتے ہیں۔ جبکہ امام فخر الاسلام بزدوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خطاب بھی فرماتے ہیں اشیاء سے کن کے ساتھ کہ ہو جا،
اور پھر اس کو وجود بھی بخشتے ہیں۔ ممکنات اور ان کے آثار و خواص سب اللہ تعالیٰ کی ایجاد ہیں۔ ممکنات عقائد کی ایک اصطلاح ہے علم الکلام کی، پیچھے اس پہ بات گزر چکی ہے کہ ممکن ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا پایا جانا اور نہ پایا جانا دونوں ممکن ہو، ٹھیک ہے۔ جو چیز جس کا پایا جانا ضروری ہو، اس کے بغیر دنیا کا نظام نہ چل سکتا، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود، ضروری بھی کہتے ہیں اس کو۔ اور جس کا نہ پایا جانا ضروری ہو اس کو ممتنع الوجود کہتے ہیں، جیسے شریک تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک۔ اور جس کا پایا جانا بھی ممکن ہو، نہ پایا جانا بھی ممکن ہو، اس کو کہتے ہیں ممکنات۔ تو مخلوقات جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب ممکنات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے اور اللہ تعالیٰ کا شریک ممتنع الوجود ہے۔ ممکنات یعنی تمام مخلوقات اور ان کے آثار و خواص سب اللہ تعالیٰ کی ایجاد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اشیاء کو بھی پیدا کرتے ہیں، ان کے اندر جو خاصیت ہوتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، اور ان کے آثار جو ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ آگے مثالیں آ جائیں گی قرآن پاک میں۔ خالق کل شیء، سورہ مومن آیت نمبر 62، یعنی ہر شے کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں، لہٰذا تمام ممکنات، خواہ وہ زمین ہو، زمین و آسمان ہوں، عناصر ہوں، یا افلاک و کواکب ہوں، یعنی افلاک فلک کو کہتے ہیں آسمان، اور کواکب ستارے، کوکب کی جمع ہے، یا دیگر مخلوقات اور نفع یا نقصان دینے والی دیگر اشیاء ہوں، اللہ تعالیٰ کی ایجاد سے یعنی پیدا کرنے سے وجود میں آئیں۔ اور اسی طرح ان تمام ممکنات کے خواص، کریکٹرسٹکس اور آثار اور ان کی صفات اور کیفیات بھی اس قادر مختار کی ایجاد سے ہیں۔ اگر کوئی عنصر گرم ہے تو اس کی ایجاد سے گرم ہے، کسی چیز میں اللہ نے گرمی رکھی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں لانے سے ہے، اللہ تعالیٰ نے گرمی کو وجود دیا ہے، اس کے اندر پیدا کیا ہے۔ اور اگر کوئی عنصر بارد ہے، ٹھنڈا ہے، تو اس کی ایجاد سے بارد ہے، ٹھیک ہے۔ تو پانی کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، پانی کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور اس کی ٹھنڈک کو بھی پیدا کیا۔ اسی طرح آگ کے اندر حرارت ہے، آگ کو بھی پیدا فرمایا اور آگ کے اندر حرارت کو بھی پیدا فرمایا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ چیزیں خود سے ان کے اندر نہیں ہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو وجود دیتے ہیں، اسی طرح جب چاہیں ان چیزوں کو سلب بھی کر سکتے ہیں، ختم بھی کر سکتے ہیں ان صفات کو۔ جس طرح آگ اور پانی کا وجود اسی کا عطیہ ہے، اسی طرح آگ کی حرارت اور پانی کی برودت یعنی ٹھنڈک بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ کوئی شے خود بخود گرم اور سرد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ممکنات کے وجود کا مالک ہے، جب چاہے ان کے وجود کو سلب کر لے یعنی ختم کر دے، اسی طرح وہ ممکنات کی خاصیتوں اور کیفیتوں کا بھی مالک ہے، جب چاہے جس ممکن کی خاصیت کو چاہے سلب کر لے۔ مثلا اپنے کسی برگزیدہ بندہ کے لیے آگ کی حرارت سلب کر لے، اس کو برد و سلام بنا دے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العزت نے آگ کی حرارت کو سلب کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اشیاء کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے اور جو ان کے خواص ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کے عطا کردہ ہیں، جب چاہیں اللہ رب العزت ان خواص کو، ان تاثیروں کو ان سے نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگ ٹھنڈی ہو جائے، پانی جلا دے، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح ممکنات اور ان کی تمام صفات اپنے وجود میں حق تعالیٰ کی محتاج ہیں، اسی طرح اپنی بقا میں بھی اس کی محتاج ہیں۔ ہر چیز اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے اور باقی رہنے میں بھی اللہ رب العزت کی محتاج ہے۔ تو چیزوں کے اندر جو صفات ہیں وہ بھی وجود میں اللہ کی محتاج ہیں اور باقی رہنے میں بھی اللہ کی محتاج ہیں۔ آگ کے اندر حرارت ہے، حرارت اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اب یہ حرارت آگ کے اندر باقی رہنے کے لیے بھی اللہ کی محتاج ہے، جب چاہیں اللہ رب العزت اس کو باقی نہ رکھیں۔ اچھا جی، ذات ہو یا صفت، ٹھیک ہے، آگ ذات ہے اور اس کے اندر جو گرمی ہے یہ اس کی صفت ہے، پانی ایک ذات ہے اور
ٹھنڈک اس کی ایک صفت ہے۔ ذات ہو یا صفت، حقیقت ہو یا خاصیت، ان سب کا وجود اور بقا اسی کی مشیت اور ارادے کے تابع ہے۔ جب تک چاہے گا اس وقت تک وہ ذات یا وہ صفت اور خاصیت باقی رہے گی، اور جب چاہے گا تو اس ذات یا اس صفت اور خاصیت کو سلب کر لے گا۔ ٹھیک ہے، اسی نے اسباب اور مسببات causes and effects کو پیدا کیا، اور اسی نے اسباب میں سببیت پیدا کی۔ سبب خود بخود سبب نہیں بن گیا۔ چھری ہے، یہ کاٹنے کا سبب ہے، اور کاٹنے کا سبب اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے، خود بخود کاٹنے کا سبب نہیں بنتی۔ اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں اس کی یہ کاٹنے کی صلاحیت اور اس کی سببیت ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری چلائی تو اللہ رب العزت نے اس سببیت کو سلب کر لیا، اس نے کاٹا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اور اسی نے اسباب میں سببیت پیدا کی۔ سبب خود بخود سبب نہیں بن گیا، جب وہ چاہے کسی سبب کی سببیت کو سلب کر سکتا ہے اور مسبب کو بغیر سبب کے پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ رب العزت چاہیں چھری چلے اور گلا نہ کٹے، ایسا بھی ممکن ہے، اور کٹنا چھری کا محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت جب چاہیں بغیر کسی چھری کے کسی کا گلا کٹ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سبب کی سببیت سلب ہو جائے، یعنی ایک چیز کسی کام کی وجہ بنتی ہے، وہ اس کی وجہ نہ بنے۔ جیسے آگ جلانے کا سبب ہے، وہ نہ جلائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور جلانا کیا ہے؟ مسبب ہے۔ ٹھیک ہے، تو مسبب بغیر سبب کے پایا جائے، یعنی جلنا بغیر آگ کے پایا جائے، ایسا بھی ممکن ہے۔ بندوں کے افعال کا خالق اللہ تعالی ہے۔ جس طرح بندوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، بندوں کے جو افعال ہیں، جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کے ارادے کے تابع ہیں۔ اگر اللہ رب العزت چاہیں گے تو وہ افعال ہوں گے، ورنہ وہ نہیں ہوں گے۔ میں اور آپ کھانا چاہیں، اللہ رب العزت نہ چاہے کہ یہ لقمہ اس کے پیٹ میں جائے تو نہیں جا سکتا۔ میں اور آپ چاہیں سانس لیں، اللہ رب العزت نہ چاہے تو سانس نہیں لے سکتے اس کے ارادے کے بغیر۔ حق تعالیٰ جس طرح بندوں کی ذوات کا خالق ہے، اسی طرح ان کے اخلاق اور عادات اور صفات اور افعال کا بھی خالق ہے۔ وہ افعال خواہ خیر ہوں یا شر، سب اسی کی تقدیر اور علم اور ارادہ اور مشیت سے ہیں۔ اور یعنی یہ نہیں کہ صرف اچھے کاموں کا خالق اللہ رب العزت ہے، جو برے کام ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کے ارادے سے ہی ہوتے ہیں، یعنی ان کو وجود اللہ رب العزت بخشتا ہے، اگرچہ وہ ان پہ راضی نہیں ہوتا، لیکن عمل خیر سے وہ راضی ہے اور عمل شر سے راضی نہیں ہے۔ وجود دونوں کا اللہ رب العزت بخشتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بد نظری کرنا چاہ رہا ہے، نامحرم عورت کو دیکھنا چاہ رہا ہے اور آنکھیں اٹھا کے دیکھتا ہے، تو یہ جو اس کا دیکھنے کا فعل ہے، اللہ رب العزت کے ارادے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ ارادہ اور مشیت اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی فعل اللہ رب العزت کے ارادے کے بغیر وجود میں نہیں آتا، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو۔ اور لیکن اللہ رب العزت اچھے اعمال سے راضی ہوتے ہیں اور برے اعمال سے اور شر سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بندوں سے کوئی فعل صادر ہو، اس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ متعلقہ اعضاء صحیح سالم ہوں، جن اعضاء سے اس نے وہ کام کرنا ہے وہ اعضاء اس کے موجود ہوں۔ دیکھنا ہے تو آنکھیں موجود ہوں، پکڑنا ہے تو ہاتھ موجود ہوں، چلنا ہے تو ٹانگیں موجود ہوں۔ دوسرا یہ کہ بندہ خدا کی دی ہوئی قدرت کو اس فعل کے کرنے کی خاطر اعضاء کو استعمال کرنے کی طرف متوجہ کرے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو قدرت دی ہے، ارادہ دیا ہے، وہ اپنے ارادے اور اپنی قدرت کو متوجہ کرے ان اعضاء کی طرف جن سے اس نے فعل کرنا ہے۔ جیسے پکڑنا ہے تو اپنے ارادے کو ہاتھ کی طرف متوجہ کرے گا، اور دیکھنا ہے تو اپنے ارادے کو آنکھ کی طرف متوجہ کرے گا۔ تو ایک یہ ہے کہ جس عضو سے اس نے وہ کام کرنا ہے وہ عضو صحیح سالم ہو اور قدرت و ارادہ بھی ہو اور اس کو وہ استعمال کرے۔ تیسرے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہو، اس کے ارادہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کام کو وجود دے دیں۔ ٹھیک ہے،
تو جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے، تو اب قتل کرنا ہے اس نے ہاتھ میں تلوار کو لیتا ہے اور ہاتھ کی طرف اپنے ارادے کو متوجہ کرتا ہے اور تلوار کو گھماتا ہے. تو اس نے تو اپنا کام کر دیا. یہ دو کام اس کے ہیں، اعضاء کو حرکت دینا اپنے ارادے سے، ٹھیک ہے. تیسرا کام اب قتل کے فعل کو وجود میں لانا، یہ اللہ رب العزت کا کام ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہوتی ہے. وہ چاہے گا تو تلوار اس کی گردن پہ پھر جائے گی اور وہ بندہ کٹ جائے گا، ورنہ اس کا قتل نہیں ہوگا. تو تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک بندے کی اعضاء صحیح سالم ہو، ایک وہ اپنے ارادے کو ان اعضاء کی طرف متوجہ کرے، تیسرا اللہ تعالیٰ کی تخلیق. ان تین چیزوں سے کوئی فعل وجود میں آتا ہے. قرآن پاک میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ آیت نمبر 286. یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اس کی طاقت و استطاعت کے موافق. جتنی اس میں طاقت ہے اسی کے مطابق اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ یہ کام کرو. بس جو چیز بندے کی طاقت و استطاعت سے باہر ہو، عام ہے کہ وہ فی ذاتی ہی ممتنع امپاسبل ہے. جیسے ضدین کو جمع کرنا، مثلا بیک وقت کھڑا ہونا اور بیٹھنا، یہ ناممکن ہے. اجتماع ضدین، بندہ بیٹھا ہوا بھی ہو اور کھڑا ہوا بھی ہو، ایک حالت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے ایک وقت میں. یا فی ذاتی ہی ممکن ہو لیکن بندے سے نہ ہو سکے، مثلا جو شخص ٹانگ کٹی ہونے کی وجہ سے کھڑے ہونے سے بالکل عاجز ہو، اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کے کرنے کا حکم، اللہ تعالیٰ اس کے کرنے کا حکم بندے کو نہیں دیتا. ایک آدمی کھڑے ہونے پہ قادر ہی نہیں، اس کی ٹانگیں ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ حکم نہیں دیتا کہ تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے بندے کے اندر اس کی استطاعت ضروری ہے. جس کام کی استطاعت ہوگی اسی کا حکم ہوگا. پھر آگے قدرت و استطاعت کے دو معنی ہیں. پہلا معنی سلامتی اعضاء و اسباب. اس معنی میں استطاعت پر انسان کے مکلف کیے جانے کا دار و مدار ہوتا ہے. جو شخص جس چیز کے لیے اعضاء و اسباب نہیں رکھتا اس کو اس کام کی استطاعت نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ اس کو وہ کام کرنے کا حکم نہیں دیتے. اور جس چیز کے اعضاء و اسباب رکھتا ہوگا اس کو اس کام کی استطاعت ہے، لہذا اس کے کرنے کی اللہ تعالیٰ بندے کو تکلیف دیتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ان شخصوں پر کہ کعبہ تک جانے کی طاقت رکھتے ہیں حج کرنا فرض ہے. جو جانے کی طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس سامان اسباب موجود ہے مکہ مکرمہ کا سفر کرنے کا، اس پر حج فرض ہے. طاقت و استطاعت ہے جانے کی تو پھر حج فرض ہے. ہاں پیدل بھی جا سکتا ہے تو پیدل جانے کے اسباب اس کے پاس موجود ہیں تو اس پر بھی حج فرض ہے. دوسرا معنی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر قدرت کی ایک صفت بھی رکھی ہے جس کو انسان اپنے وجدان سے محسوس کرتا ہے. فعل کرنے سے پیشتر ہی انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے اعضاء کو حرکت دے سکتا ہے. اسی صفت قدرت کی وجہ سے بعض اوقات وہ شخص جس کی ٹانگیں فالج زدہ ہوں یا کٹی ہوئی ہوں بے خیالی میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے کہ میرے اندر قدرت اور استطاعت ہے، میں مجبور نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مجبور بنا کے بھیجا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے میں کرتا جاتا ہوں، بس سب کچھ میری تقدیر میں لکھا ہوا. ایسا نہیں ہوتا. ہر چور چوری کر کے آتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ارادے سے چوری کی، ورنہ وہ جج کے سامنے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر کے اندر چوری کرنا لکھ دیا تھا، میں تو مجبور ہوں. ہر قاتل یہی کہے گا. پھر تو نظام ہی دنیا کا ختم ہو جائے گا اور درہم برہم ہو جائے گا. ہر مجرم یہ جانتا ہے کہ یہ جرم میں نے اپنے ارادے سے کیا ہے. اس چیز کا ادراک ہر انسان کو ہوتا ہے. خیر و شر یعنی نیک و بد دونوں قسم کے اعمال کے ساتھ اس قدرت کا تعلق ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ان القدرت صالحۃ للضدین عند ابی حنیفہ حتی ان القدرت المصروفۃ الی الکفر هي بعینها القدرت التي تصرف الی الایمان لا اختلاف الا فی التعلق وهو لا يوجب الاختلاف في نفس القدرت فالكافر قادر على الایمان المکلف به الا انه صرف قدرته الى الكفر وزیع باختیارہ صرفہ الی الایمان
فاستحق الذم والعقاب من هذا الباب شرفک الاکبر۔ ترجمہ، تو وہ قدرت جو کفر کرنے میں لگی وہ بعینی ہی وہی قدرت ہے جو ایمان اختیار کرنے میں لگ سکتی ہے۔ وہ قدرت تو ایک ہی ہے، البتہ اس میں فرق ہے کہ اس کا تعلق نیک عمل کے ساتھ ہوا ہے یا برے عمل کے ساتھ۔ لہٰذا کافر کو بھی وہ قدرت حاصل ہے جو وہ معمور بھی ایمان کو اختیار کرنے میں لگا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی قدرت کو کفر اختیار کرنے میں لگایا اور اپنے اختیار سے ایمان کے لیے نہیں لگایا، لہٰذا اس وجہ سے مذمت اور سزا کا مستحق بنا۔ لیکن اعضاء و اسباب کی سلامتی اور انسان میں رکھی گئی قدرت افعال کے سرزد ہونے کے لیے کافی نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے پہلے آ گیا، 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: انسان کی قدرت، پھر اپنے قدرت اور ارادے سے اپنے قدرت اور ارادے کو اعضاء کی طرف متوجہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق۔ تو صرف انسان کی قدرت کسی فعل کو وجود میں لانے کے لیے کافی نہیں۔ انسان ارادہ کرے میں کروں اور اپنے اعضاء کو حرکت بھی دے تو ممکن ہے کہ وہ چیز، وہ کام وجود میں نہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ جب شامل حال ہوگا پھر کام ہوگا۔ بندہ جب اپنی قدرت کو اعضاء کے استعمال کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے، اسی کو بندے کا کسب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنے قدرت اور ارادے سے کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا معمول مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مطلوبہ فعل کو پیدا کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اور آپ ہاتھ میں لقمہ پکڑتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں اور اس کو چباتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس فعل کو وجود میں لاتے ہیں اور ہماری بھوک کو مٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح گلاس کو پکڑتے ہیں، پانی منہ میں ڈالتے ہیں تو یہ فعل وجود میں آ جاتا ہے۔ تو ہم اپنی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر اس فعل کو وجود میں لاتے ہیں۔ معتزلہ اس بات کے قائل تھے کہ بندہ اپنے افعال و اعمال کا خود خالق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قدرت اور ارادے کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن ان کی یہ بات درست نہیں، کیونکہ خود قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، سورہ صافات آیت نمبر 96، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو عمل تم کرتے ہو اس کو بھی پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، تو دراصل بات یہ تھی، وہ اس وجہ سے ایسا کہتے تھے کہ شاید آگے بات آ بھی جائے کہ اگر ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے تو برائی کا خالق بھی اللہ تعالیٰ کو ماننا پڑے گا اور اچھائی کا بھی، اور اس سے برائی کی طرف نسبت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے برے افعال پیدا کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں تنقیص اور عیب لازم آتا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ بندہ خود اپنے افعال پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے افعال کو پیدا نہیں کرتے۔ اس کی ذات کو تو پیدا کیا ہے لیکن اس کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔